قليلة لذاتها. میرے بھائی ہم معاویہ پہ بات نہیں کرتے، ہم ابو بکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں. معاویہ کی باری نہیں ہے. ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں، معاویہ پہ بات کریں. آپ آ جائیں ابو بکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے. تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو. وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا، اس کو ثابت کرو. ابو بکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو. ہم معاویہ پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. تم معاویہ کو حضرت کہو، تم معاویہ کو ملک کہو، فرشتہ کہو، ہم بھی کہیں گے لیکن ہم بات کریں گے ابو بکر عمر پر. معاویہ پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، یزید پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. یہ آدمی چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت کریں. چلو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں آپ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سفر ہجرت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے تشریف لا رہے تھے مدینۃ المنورہ کی طرف، تو ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا. جب دونوں غار کے اندر وہ پناہ لی کفار سے اور کفار ان کے قریب پہنچے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر وہ ان کو پکڑ لیں تو کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر آپ غم نہ کریں. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ان الفاظ پر غور کیجئے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی نصرت اور مدد حاصل ہے، اسی طرح بعینہ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معیت اور مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے. یہاں یہ میں بات کرتا چلوں کہ یہ ایک بالاتفاق مسئلہ ہے کہ یہاں جو آدمی مراد ہے، اذ قال لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، تو ساتھی سے کون مراد ہے؟ ابو بکر کے سوائے کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کی یہاں بھی ہے، اور یہ روافض شیعہ اثنا عشریوں کی یہاں بھی متفقہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں جو آدمی مراد ہے ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اور یہ الفاظ قطعی الدلالت ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کون مراد ہے. صاحبہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا تو ساتھی سے کون مراد، اور معنا سے کون مراد یعنی ہمارے ساتھ. ہمارے سے کیا مراد؟ ہمارے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آیت قطعی الدلالت ہے کہ ابو بکر ہی مراد ہیں اور کوئی آدمی مراد نہیں ہے. تو چلتے ہیں کہ آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد اور نصرت کا اعلان ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ یہ جو خاص مدد اور معیت ہے یہ کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. کیا یہ کافروں کو حاصل ہے کہ یا منافقوں کو حاصل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت 19 وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ معیت اور مدد اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب معیت اور نصرت ابو بکر کو حاصل ہے، اور یہ معیت اور نصرت صرف ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، تو ان کا ایمان خود بخود ثابت ہو گیا ہے. جب اعلیٰ چیز جو خاص معیت اور نصرت ہے جب وہ ثابت، تو اس کے تحت جو ایمان ہے وہ خود بخود ثابت ہو جاتا. اسی طرح
سورت توبہ ورس آیت 36، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورت عنکبوت وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور سورت بقرہ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا یہ ایمان ثابت نہیں ہوا؟ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اعلان نبوت فرما دے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب ان کی نبوت اور ان کا رسول ہونا ثابت ہو گیا۔ اب کوئی آدمی اشکال کرے کہ ٹھیک ہے وہ رسول ہیں لیکن میں ان کا ایمان نہیں مانتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کا رسول ہونا ثابت ہو گیا تو خود بخود ان کا ایمان اور مومن ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر ان کی نبوت ثابت ہو گئی، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی، تو پھر ان کے ایمان کے اعلان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی مومن ہے، وہ خود بخود ان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق کی معیت اور خاص نصرت اور مدد کا اعلان ہوا تو خود بخود اس کے ایمان کا اعلان ہو گیا۔ اس کے ایمان کی تلاش میں کوئی آیت تلاش کرنا یہ پاگل پنا ہے۔ جب ان کو اعلیٰ چیز مل گئی جو ایمان سے اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد اس ہی کو ملتی ہے جو مومن ہے، اللہ کی خاص معیت اس ہی کو ملتی ہے جو مومن ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اللہ یاری کو کہ ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس کے اندر یہ معلوم ہو کہ کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، منافقوں کو یہ خاص مدد اور معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ کہ کفار کی مدد نہیں کی جائے گی، اور یہاں ابو بکر کی مدد۔ اچھا، دوسری بات اس سے کہ دیکھو مدد اور معیت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ابو بکر کو معیت حاصل ہوئی بعین ہی وہی معیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ کیوں؟ اس آیت کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقولہ تھا کہ ان اللہ معنا، یہ قرآن کی آیت بن کر آیا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہیں، اللہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا کہ دونوں معیتوں میں ایک فرق آ جاتا کہ ابو بکر کی معیت اور جو نصرت ان کو ملے گی وہ الگ قسم کی ہے، اور جو معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ الگ قسم کی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس سے بات صاف ہو گئی کہ جو معیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی بعین ہی وہی معیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیت حاصل تھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹیمپرری معیت تھی، کہ وہ وقتی طور پر ان کو حاصل تھی اس کے بعد حاصل نہیں ہوئی، نہیں، وہ دائمی اور مستمرہ تھی۔ اسی طرح جو معیت ابو بکر کو حاصل ہوئی وہ بھی دائمی معیت حاصل ہوئی، وہ بھی وقتی طور پر نہیں تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر نہیں ملی اور دائمی ملی، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائمی ملی مرنے دم تک اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن انشاءاللہ، جس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ جو ایمان ہے ایمان آخر دم تک رہا اور وقتی طور پر نہیں تھا جیسے کہ منافقوں کا ہوتا ہے۔ منافقوں کا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ ہاں نہیں اس وقت معیت حاصل تھی اور بعد میں نہیں۔ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ وہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جسے معلوم ہوا کہ یہ جو وعدہ ہے یہ وعدہ دائمی ہے اور یہ وعدہ استمرار کے ساتھ چلتا رہے گا مرنے دم تک۔ اور ایک اور بھی بات اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ دیکھیے
جس طرح اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر ان اللہ مع الصابرین، اسی طرح ان اللہ مع المتقین، یہ تو ایک وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کو مشروط کرتے ہیں، ایک وصف کے. تو جب تک تقوی ہے اللہ کی معیت ہے، جب تک صبر ہے اللہ کی معیت ہے، جب تک نیکی ہے اللہ کی معیت ہے، جب تک لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہاں معیت کا اعلان کیا تو کسی وصف کے ساتھ اس کو مشروط نہیں رکھا، بلکہ ان اللہ معنا ان کی ذاتوں کے ساتھ، کہ اللہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ متقیوں کے ساتھ. تو یہ تو ایک اعلیٰ قسم ہوا، یہ تو یعنی جو متقین کو حاصل ہوتی ہے، جو صابرین کو اور ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، وہ تو ایک درجہ ہے، لیکن اس سے ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اس ذات کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. اگر کوئی آدمی اس کے بعد بھی وہ مطالبہ کرے کہ ایمان کی دلیل ایمان کی دلیل ایمان کی دلیل، تو پھر وہ آدمی مخلص نہیں ہے. اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کو حاصل تھا وہ صرف ایک پکے ٹکے مومن کو ہی حاصل ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.